ایک اللہ کی سنت، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ قیامت تک جو پھیل نہیں ہو سکتے. ایسا اللہ کی سنت، اللہ قرآن میں خود کہنے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہماری سنت بدل نہیں سکتی ہے. ایسا اللہ کی سنت ہے. آم کے پیڑ سے آم نکلا تھے، قیامت تک آم کے پیڑ سے آم نکلی ہے آپ کا. اور غلہ زمین سے نکلا تو زمین سے نکلی ہے. سورج سے روشنی ملا تھا یا ملی ہے، قیامت تک ملی ہے. انسان کے پیٹ سے انسان کا بچہ نکلا تھے، بکری کا بچہ نہیں نکل سکا تھے. مرغی کا اس سے انڈے نکلی ہے، وہاں سے کچھ اور نہیں نکل سکا تھے. تو اللہ کا جو نظام ہے، یہ قیامت دودھ جیسے بکری کا اور بھینس اور جانور کے تھن سے نکلا تو پیڑ سے نہیں نکل سکا تھے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ قیامت تک بدل نہیں سکا تھے. اور ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنت صحیح معنی میں راستے کو، طریقے کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے سنتیں ہیں، جیسے نماز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرین ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، جیسے اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے صدقہ ہے، جیسے صلہ رحمی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتیں کہ پر اللہ یوں کری ہیں. یہ نہیں بدل سکتا، قیامت تک رہی ہے. لیکن کوئی سنت سے لینے کے لیے ایمان کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. ایمان کے بغیر آج دیکھو کوئی ہو رہا ہے. صحابہ کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا اطمینان ہو رہا ہے صحابہ کا کہ نماز کا عمل کرنا، کھانا کھودو پانی نکلی ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ سنت بھی نہیں بدل سکتا، لیکن ان کے لیے ایمان شرط ہے. بیچ میں جتنے لوگ جو طریقہ جاری کری ہیں سنت کا، دین کی خاص اسلام میں وہی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے، باقی کوئی طریقہ جاری کہ کا سنت نہیں کہہ سکتا. تو آپ نہ کہیو. تو جو بھی طریقہ جاری کریے، چاہے جس لیے ہو، وہ فیل ہو جائے، ختم ہو جائے تھوڑے دن کے بعد. ایک اصول یہ مان لو، قیامت تک کے لیے کوئی چیز نہیں چل سکتا کسی کی بنائی ہوئی سوائے اللہ اور اللہ کے نبی کا. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے وہ ان کی نہ اللہ کے آئے، کیونکہ ان کا کوئی بھی عمل، کوئی طریقہ ان کا ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے پیغمبر کا. باقی بیچ میں جو نظام بنائے رہے ہیں، یہ سب فیل ہونا ہے ایک نہ ایک دن، چاہے جو. اور آپ اگر تاریخ اٹھا کے پڑھ لو 1400 برس میں، اور پہلے کی پڑھنا چاہو پڑھ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے بہت سارے نظام بنائے گئے ہیں امت کے، جہاں جہاں جیسی ضرورت پڑی اصلاح کے لیے، مدد کے لیے، اور ان کی تربیت کے لیے، اور ان تک علم پہنچانے کے لیے. لیکن وہ تھوڑے دن کے بعد فیل ختم ہو گئے ہیں. پہلی بات یہ سمجھ لو. تو یوں طریقہ بناوا مولانا الیاس صاحب کا. کوئی مولانا الیاس صاحب کو اللہ نبی تھوڑے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ ان کی محنت کی آپ تم بدل نہیں سکا تو ختم ہے نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ اصلاح کا ہے نہیں. جو یہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹا آدمی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ضروری نہیں قرار دے، دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں قرار دے، تو تم کون ہوتے ہو کہنے والے کے ساتھ یہی طریقے دعوت اصل ہے، یہی طریقے سے امت کی اصلاح ہو سکتا ہے. لا چلو ٹھیک ہے، تمہارا دعویٰ اگر ہے لاؤ ایک دکھا دو پوری دنیا میں جی کی اصلاح ہوئی اوپر لا دکھلاؤ. پوری دنیا میں ایک آدمی لے آؤ جو دعا کرے کام بن جاوے. چلو. اور اس سے پہلے جو اللہ والے طریقہ نکالے بہو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتانا، یوں سمجھو کہ ہاں خان کامر ایک ضربے لگا تو تمہارا ایمان بن جائے. لیکن وہ ایک طریقہ نکالی نہ ہے کہ اس سے ہوئی. وہ 1000 برس چلا، وہ بہت لمبے ٹائم تک چلا ہے. خانقاہ والا نظام 1000 برس چلا. خانقاہ میں ایک نے لاکھن نے کروڑوں ولی بنے ہیں. 1250 سال تک چلا گیا لگ بھگ. اور ایسے ایسے ولی ہوئے ہیں جو کہ ان کی ایک ایک کی دعا سے مردے زندہ ہو گئے ہیں. اور بتا دینا کہ تم کون کام کے لیے یہاں آئے ہو. اور ان کی کرامتیں اگر لکھی جائیں تو کتابیں کی نہیں، پورے کتب خانے بھر جائیں گے. تو بنے کہ نہیں بنے؟ کوئی کمی کہیں کہ ہم نبی والا کام کر رہے ہیں، کوئی کمی کہیں ہم ولی آن. تو یہ نہیں کہ ہم ولی آن. یہاں تم کا تو نبی والا کام کرے، نبی کا درجہ تو بہت بڑا ہے، نبی کے ساتھ تو مدد بہت بڑی ہو رہا ہے. اور پھر کہا رہا ہو کہ یہ کام مان نکلنے. دیکھو اب یہاں سے اندازہ لگاؤ. ایک حلقے کے ایک مسجد کے ذمہ دار ساتھی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ جب بات رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو. سمجھایا جا رہا ہے کہ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے نماز سے، تو فوراً آ کے ٹوک دیں. ذمہ دار ساتھی کہیں نہ اگر یہ بات کہہ رہے ہو تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے بے ہوش پڑے رہا تو کھانا کہے نہیں مانگ لیتا اللہ سے نماز سے. دیکھو کاٹ کر دن فوراً. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کی کاٹ کر دی ہو اور اپنے گشتوں سے کہا دو کہ ایک ماں گشتوں کر دی ہو چلا رہی ہے تو نبی کی طرح دعا قبول ہوئی ہے. اور جو نبی خود عمل بتلائے دن کا تم انکار کر دی ہو. اور تم نے مولانا الیاس صاحب کا بنایا وہ جو چلا ایمان نبی کی طرح دعا قبول ہو جی ہے اور نماز کے عمل کے بعد دعا نہ قبول ہوئی ہے. تو پھر ان کا سمجھایا ہم کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھوکے رہ رہے ہیں. پہلی بات 6 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام میں آئے ہیں اور 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے گئے. 4 سال کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مپین ہے. تو یوں ضرور تم پہلی بات یوں بتاؤ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام میں کب آئے ہیں جو بتلائے رہے ہو.
تو یوں ضروری نہیں ہو رہا کہ آ جائے آدمی اسلام میں آ جاؤ کی نماز میں دھیان اور سارے مطلب احسان آئے گئے ہوں، محنت کرنا پڑ رہا ہے۔ ہاں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا تو وہ جلدی سمجھ جا رہے ہیں، بات کہ اللہ والے 10 15 20 سال نے، صحابہ مکی زندگی میں جو صحابہ رہے 13 سال محنت کریں تب جا کے دھیان اور ایمان کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آج اسلام میں آ جاؤ نماز سے کھانا میں نہیں لگے، اور بعد میں وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو اس زمانے میں سب سے قیمتی کپڑا رہا جو لوگ ان کا پہننے کے لیے میسر نہیں ہو رہا، اس سے ناک صاف کر رہے ہوں، اور جو تسبیح پڑھ رہے ہیں گٹھلی وہ اٹھا کے اور باندھی اٹھا کے رکھ کر رہے ہیں، ہوا نماز پڑھ کے نہیں بعد میں۔ تو تم کہا نبی کی طرح دعا قبول ہوئی ہے وہ دکھلاؤ، نبی کی طرح ایک دکھلاؤ، ہم کہتے ہیں نبی کا چھوڑ دو ولی کی طرح دکھلاؤ۔ تو ایک بات تو یوں سمجھ لو، پہلی بات اگر یوں ذہن میں نہیں ہے کہ یہ طریقہ باطل ثابت کا ذرہ برابر ہے اثر، تو سمجھ لو تمہارے دل کے اندر ابھی ای کام کی اہمیت ہے، قرآن و سنت کی اہمیت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو، اس لیے ہم لوگ کوئی ہوا میں نہیں بات کر رہے ہیں، اور قرآن سے ہم بتلائے بات، اللہ کہہ رہے ہیں جس سے سارے مسئلہ کو ہے جون آیت سے سارے مسئلے بنے ہیں۔ ابھی تم پوچھو کہ یہ بات جب لئی ہو کسی عالم سے پوچھو کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کی تقلید کیوں ضروری ہے، کہاں اللہ تعالیٰ کہیں نہیں، کون دلیل ہے لاؤ دکھلاؤ ان کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بتلائیں کہ چار امام کی مانو، تو یہ بات رکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کے اطاعت تو اللہ کے رسول کے اولی الامر کی۔ دیکھو یہی سے جماعت والے کہتے ہیں کہ کہیں اگر امیر کی طرح اس سے مراد امیر لے ہیں، اور لوگ علماء اس سے بتلائیں نا کہ اس سے مراد فقہا ہیں، یعنی ان کی تابعداری کے تو جو بتلائے رہے مسئلے مسائل۔ دوسرے لوگ بتائیں ہیں بھائی کہ اس سے مراد جو ہے حاکم وقت ہے، بہرحال جو بھی چیز ہے تو اس سے لیتے ہیں نا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ آیت میں کہیں نہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر نہ تنازع پیدا ہو یا جھگڑا پیدا ہو تو کہاں کی ہو، سب کا چھوڑ دو، اللہ رسول سے پھر سے لوٹو۔ یوں اللہ قرآن میں کہیں نہیں۔ تو اب جب چیز کوئی فیل ہو گئی، یہ میں توڑ پھوڑ ہو گئی، اس سے کچھ نہیں کام بنا، تو اب چھوڑ دو اس سب چیز کا، اللہ رسول سے سیدھے سیدھے لوٹو، پیچھے لوٹو، ہاں اللہ کی طرف لوٹو۔ تو یوں جب تک یوں نہ سمجھو کہ یوں طریقہ کار باطل ثابت ہو چکا، اور ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو 1 لاکھ دکھلاؤ آدمی، یہ چیز جو ہم لوگوں کے سامنے ہے، ہاں 1400 سال پہلے اللہ بتلا چکے ہیں۔ ہاں تو ایسا نہیں، اب یہاں سے سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلائی ہے کہ ہم 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، قرآن و سنت۔ جس زمانے میں جس مسئلے کے لیے جس حل کے لیے آپ قرآن و سنت کو ڈھونڈو کا سٹیک حل ملی ہے، سٹیک حل، مگر ڈھونڈو تو ہم لوگ عمر ڈھونڈت نہیں ہے۔ اور دیکھو ایمان اتنا تگڑا باندھے رہے لوگن کا، موبائل نہ رکھو، موبائل جو کیمرہ رکھو کہ نماز نہیں ہوتے، جتنا کہا جائے اتنا کرو، جو کچھ کہا جائے وہی کرو، ای کتابن کے علاوہ کتاب نہ پڑھو، یعنی سب طرف سے نہ کوئی سنو، نہ کوئی مانو، نہ کچھ دیکھو، نہ کچھ کرو۔ ہاں چلو ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیا، تو اب اگر ہم کا اتنا تم پابند بنا دیے ہو، نہ کسی کی بات سنو، نہ کوئی ذرائع سنو، اور نہ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کچھ پڑھنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، چلو ٹھیک ہے تو کی بات مان لی ہے، لیکن اب پھر ہمارے سارے مسئلے پھر کام سے حل کر کے تو دکھلاؤ پھر، جب اپنا دماغ ہم کہیں نہیں لگا رہے، سب طرف سے یکسو ہوئی گئے بھائی۔ ایک آدمی اگر کسی کا نوکری کرے تو کہتے دیکھو اب تم کا کوئی کام نہیں کرنا، ہمارے کے رہو صبح سے لے کر شام تک، تو پھر کوئی ضرورت بھر کا پیسہ دیتے کہ نہیں دیتے؟ اب اگر تھوڑے پیسے دو 2 گھنٹے کے لیے تو پھر 4 گھنٹے کہیں اور کام کریے، اب اگر پورے دن بھر کے پیسے دو کہیں جیبے نہیں کرے، کہو بیٹھے رہا، تم سے کیا مطلب ہے؟ بہت سے کام ایسے ہیں جن کے کہیں زیادہ کام نہیں، بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ پورے دن بھر کے مزدوری دیتے کہ نہیں دیتے ہوگا؟ تو جب اتنا پابند بنا دیو تو سارے مسئلے حل کر کے دیکھ لے، تو ایک چھوٹا مسئلہ آپ بھاگ لیو، ترنت خود ہی بھاگ لیو۔ ہاں تم جان ٹیک دے تو چاہے جان چلے یہ تھی، لیکن نہ بھگتو صاحب کے مسئلے حل کرتے ہو، اور پھر لا کے رکھا تھا کہ ہم رہیں کوئی بات کا جواب نہیں دینا ہے، کاہے نہیں جواب دو؟ تم اپنی بات کا جواب نہ دو، امت جہاں پھنسا ہوگا تو جواب دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیں، لوگ اعتراض کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سوال رکھیں کہ بتاؤ صاحب کون ہے، اللہ جواب نہیں دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لاگ رکھیں ذوالقرنین کون ہے، اللہ جواب نہیں دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لاگ رکھیں کہ روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے نجران کے یہودی عیسائی لوگ، ان کے بڑے بڑے چوٹی کا عقل مند لوگ سب آ رہے ہیں، قریباً 15 لوگ، ان کے نام بھی کتابوں میں لکھے تفسیر کی، قلم پڑھ لے رہا ہے۔ وہ 3 آدمی بہت قابل ہیں، بہت متمازہ، ان کے ویلو بہت ان کے یہاں رہا ہے، وہی سب بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ اسلام میں آ جاؤ، کہیں ہم آپ سے پہلے سے مسلمان ہیں. یہ بات رکھیں، جیسے آج کا کہا تھا نا مسلمان، یہ بات انہوں نے رکھیں کہ ہم آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا 3 باتیں بتائیں. کہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا مانا تھا اور خنزیر کھا تو اور شرک کرا تھا، اسلام مانا پڑے. تو وہی سوال رکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاموش رہے، اللہ کی طرف سے وہی آئے گی، وہ آیت نازل کن وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ مثلا اللہ تعالیٰ کی اپنے بیوی بچن کا لے کے آؤ، مباہلہ کر لیں. وہ آیت اللہ نازل کر دی. دیکھو تو ٹھیک ہے، تم جواب اپنی بات کرنا دو، اپنے مسئلے میں تو تم میٹنگ کرے اور راجناتھ سنگھ سے بیٹھ کے ہیں اور امت کا مسئلہ بتا تو کہا تو جواب نہ دے با، کہے نہ جواب دو. بھائی اگر تم سامنے آ جائے تو جواب دے دیتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم بلائیں، ہمارے مہمان ہیں. اگر ہم مان کے چلو آپ کے سمویدھان کے حساب سے قانون توڑیں تو جو سزا ہم کا دے دو، لیکن ان کا چھوڑو، ان کی کوئی غلطی نہیں. اب سارا مسئلہ حل ہو جیتا، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، یہ سب کا نا مسئلہ حل تھا. اور تم رہو، تم کو چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ چھوڑا دیتا. اور تم بھاگ لیو تو ماں کا پڑا انہوں جو ہے پھنسے اور تم ہو پھنسے ہو، سب پھنسے رہے ہو. اب اگر سامنے آ جائے تو آج تک ہاں اولا دیکھو کہاں کی بات کہاں لاوت ہے. دیکھو جو بات کہاں فٹ ہونا چاہیے وہ بات لاوت ہے. وہ صدیق رضی اللہ عنہ تو اسی آدمی کا گالی دے رہا، جھگڑا ہو رہا ہوا، اب وہ صدیق کی بات کا جواب دینا ہوا، کہاں کی بات کہاں فٹ کرت ہو. ہاں کوئی مسئلہ امت پر آ جائے، کوئی عوام پر آ جائے تو اس کا کوئی جواب نہ دے، خاموش رہی ہو. جیسے حضرت حذیفہ والی فٹ کرت ہے، جبکہ فٹ ان کے اوپر ہو رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اپنے صحابہ سے کہیں اتنا بتاؤ، اس سے آگے نہ بتاؤ. وہ ہم لوگوں کا فٹ کر جتنا ہم کہیں اتنا کرو. جیسے وہ لوگ کہا نہیں، یہ جب بات کہا رہا جتنا کہا جائے اتنا کرو، جیسے کہا جائے ویسے کرو، یہ بات کہا رہا ہے. جو بات لاوا رہا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا خندق میں اللہ کے ساتھ بھیجنا کہ جاؤ حالات کی تحقیق کرو. تو وہاں پر جب گئے نا تو ابو سفیان کا دیکھیں تو اس وجہ موقع اچھا ہے، لوگ نپٹائے دیں، تیر نکالیں. تو وہ لوگ کہنے لگے جاسوس کو آئے گواہ ہے. تو یہ لوگ کہنا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کہیں نا اس سے آگے جیسے کریں تو وہ لوگ کا پتہ چل گیا جاسوس آئے گواہ ہے. تو وہ ہم لوگوں میں فٹ کرانا کہ جتنا ہم کہاں اتنا کرو. وہ تمہارے اوپر فٹ ہو رہی کہ جتنا اللہ کے نبی قرآن و سنت بکے نا اس سے آگے نہ بتائے ہو. جی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت نہیں کہ ان کا سنت نہ کہو، جی کا فرض نہیں کہ فرض نہ کہو. اور اگر یہ طریقے کہا کہ تم فرض و عین کہہ رہے ہو، ہم کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں ہمارا چیلنج ہے، ایک پوری دنیا کے چاہے جس مسئلہ کا عالم لاؤ لکھ کے دے دو کہ یوں کام طریقہ کار فرض ہے، یوں طریقہ کار دعوت میں فرض و عین ہے، لاؤ دکھلا دو. ایک مفتی فتویٰ دے دے، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہوئے، ندوے کا ہوئے، مظاہر کا ہوئے، اور جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، چاہے جس مسلک کا ہو، ایک مفتی فتویٰ دے کے لکھ کر دے دے کہ جو طریقہ کار مولانا الیاس صاحب چلے نا یوں فرض و عین ہے، لاؤ لکھ کر دے. اب اگر فرض و عین ہے ہم کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب کا نہیں کرتے ہیں. اگر فرض و عین طریقہ کار ہے تو دوسری کا ان کو تو کرنا چاہیے. اگر فرض و عین ہے تو 3 دن ان کو تو لگنا چاہیے. اگر فرض و عین ہے تو چلہ ان کو لگنا چاہیے. فرض و عین ہے 2.5 گھنٹے ان کے لگنا چاہیے. جتنے مرکز میں کوئی نہیں لگا ہوا تھا، کوئی مرکز سے گھر میں آیا تب وہ نہیں لگا ہوا تھا. تو یہ بات سمجھ لو کلیئر کی، یوں ذہن سے نکال دو کہ یہ اصلاح کا اور تربیت کا یہ طریقہ ہے. پہلی بات تو ذہن صاف کر لو ایک دم. ہاں اب قرآن و سنت کے میں دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کیسے کہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والا کی کا کب کہیں نہیں. یہ بات کہیں جیسے شکیل بھی کہا تھا تو ان کی بات نہ مانو، قرآن و سنت سے ملاؤ. وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کہیں نہیں. بھائی 114 صورتیں ہیں مکی قرآن کے اندر، 86 صورتیں جب تک نازل ہوئی ایمان اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس. جب بدر میں نماز سے کام بنا دن کہیں کہ نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی نماز سے کام بن گئی ایمان والے ہوئے گا. تو نماز سے تم نے کام بننے لگے، دعا قبول ہوگا تو سمجھ لو ایمان والے ہو کہ اس پر محنت کر لو بس. اب وہ تم چاہے جیسے لاؤ، تمہاری مرضی ہے. وہ دھیان نماز میں لاؤ، وہ ایمان لاؤ، جس کی جو ایمان کی ضرورت ہے وہ علم لاؤ، محنت کر کے لاؤ، جہاں جیسے لاؤ. بھائی جیسے پہلوان ہوتا ہے، پہلوانی لڑت ہے تو طاقت ہونا چاہیے برابر کی. تم چاہے کچھ کھائے کیا، چاہے بادام کھاؤ، چاہے جوس پیو، چاہے آلو کھاؤ، چاہے جو کچھ کھاؤ. بہت سے ان کا اللہ ایسی طاقت پیدا کر دیتا کچھ نہیں، بہت سے کھاتے نہیں طاقت پیدا کر پاؤ تھے. اور تم ورزش چاہے جیسے کرو، چاہے دیسی والی کرو اور چاہے وہ جو بنا کے رکھا تھا ویسے اٹھاؤ وہ کرو، چاہے انگلش والی کرو، ویسی طاقت پیدا کر لو، میدان میں کا پٹک دو. بس تو تم مانے جو دنیا کے 1 نمبر پہلوان، ورلڈ چیمپئن پہلوان مانے جی ہو. وہ ہمایوں نے پوچھا تھا کہاں کھائے کیا ہے، جو پٹک دی نے پوچھے بادام کھا رہا کہاں کھا رہا، کچھ پوچھتے ہی نہیں ہے. یوں کہ یہ پٹک دی ہے
تو वर्ल्ड चैंपियन पहलवान है कि नहीं? दुनिया का जो वर्ल्ड चैंपियन पहलवान वो कह रहा है तो वर्ल्ड चैंपियन तुम बन जाओ, चाहे जो कुछ खाए जाओ। तो नमाज में वो चीज़ ले आओ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाई ना, और नमाज से कहाँ बन जाए? ईमान वाले को चाहे जहाँ से ले आओ। अब अगर इससे होता तो जितने 4-4 महीने लगाए हैं ये सब वली कामिल होते आज। हाँ, मगर यहाँ पे जो लेके आवाज है, कहा था कि करामात हो जाए, ये कोई करामत की बात नहीं है। अल्लाह जो वादा किया वो पूरा हो, करामत की बात नहीं कर रहे हैं। करामत तो वही साथ है जिसके साथ वादे पूरे हो रहे हैं। करामत कहा था कि तुम लोग ये बात कर रहे हो तो करामतों करके दिखाओ, तब हम तो मान जान तुमका। हम कहे दिखलाओ करामत? अल्लाह का वादा झूठा तुम साबित करो। जो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ो, तुम कहो तुम्हारा ईमान चला जी, काफिर हो। अगर ये नहीं मान लो कि नमाज पढ़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करके बतलाई है। मतलब ये कहा था 4 महीने लगाए से, खुद कहा था कि 4 महीने लगाए से वली न बनी हो। नहीं, जब ये नमाज अमल का इनकार कर रहे हैं तो तुम यूँ कहेगा तो ईमान दुआ कबूल हो नबीन की तरह, यूँ कहाँ दिला? कौन हदीस में लिखा कि चिल्ला लगे नबीन की तरह दुआ दिखलाओ? तुम दिखलाओ पहले। तुम ई का बतला दो कि यू नबीन वाला काम है, ईमान दुआ कबूल है, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दे हो। एक बार तो यहाँ तक की कहें कि अच्छा तो का आप वलियन का देख के चली हो? नहीं, वली का भी देखना, सहाबा का भी देखना, अंबिया का देखना। अंबिया जो की उसी तर्ज पर जो है सहाबा चले, और उसी तर्ज पर जो है आसमान से खाना और कितनी बड़ी बड़ी करामतें उनसे नाजिल हुई, तो यार उनका देख के तो की का तुमका देख के चला? कहे नहीं, वलीन का देख के काम न चलिए। नहीं तो हम कहें भैया हम ऐसे हाथ जोड़े, नहीं तो हमारा रास्ता अलग है। ये कहा था सहाबा वाला काम है, तो सहाबा तो वो कर दे रहे हैं, वली से ज्यादा उनके साथ नुसरत रहा है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाई ने कि उनके यहाँ उमूमी तरीके से नुसरत थी इसलिए लिखा नहीं गया, और बाद में वलियों की इनफरादी नुसरत थी इसलिए वो लिखा गया है। कोई चीज़ उमूमी तरीके से होता है, मान के चलो जैसे कि मिसाल के तौर पर एक गांव में सब पहलवान है तो सबका थोड़े लिखा जाएगी फलाना पहलवान, धमाका पहलवान। जैसे जब पूरा गांव हाजी है तो सबका थोड़े हाजी कही आदमी। एक हाजी पहले हो रहा तो कह रहा हाजी साहब आए, अब पता रहा पूरा खानदान हज कर हुआ तो की क्या गया तुम हाजी कही हो। जैसे कहीं पहुंचे एक हाफिज जी तो कहिए भैया हाफिज जी का बुलाओ, और वहां सब हाफिज जी तो कहाँ कहिए, तुमका नाम लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही साहबा के यहाँ उमूमी नुसरत रहा है, और साहबा का यकीन है वो सब काम नमाज दुआ से बनावर रहा है अपने। इसलिए हुमा तो तफसीर इतनी लिखी नहीं कि बाद में लिखी लोग। अल्लाह वाले के इनफरादी नुसरत रहा है, क्योंकि फिर उमूमी मुसलमान ऐसे नहीं रहे जो अपने आप पर मेहनत करके वैसे बना ले, वो होना तो उनकी तफसील डिटेल पूरी लिखी गई बाद में। जो अभी अलगौहर साहब जी समझाई न है कि बातनी इल्म और ज़ाहिरी इल्म, एक ज़माना ये था कि साथ मिलकर चलते रहे, फिर एक ज़माना ये आया कि मदरसे खुले तो ज़ाहिरी इल्म सिखाया जाने लगा, उसमें बातनी इल्म भी सिखाया जाता था। उसके बाद में एक ज़माना ये आया कि सिर्फ ज़ाहिरी इल्म पर डाल दिया गया, बातनी इल्म बताया ही नहीं गया। तो अब लोग उस दौर के जो बात का ज़माना है तो कहने लगे कि ये जो जंगलों में जाते हैं तो ये रूहानियत कर रहे हैं, इनको रोका जाए, इन पे फतवे लगाए जाए। तो कहीं वही मामला आज है कि ज़ाहिरी इल्म खूब बता रहे हैं, ऐसे दाढ़ी रखो, ऐसे टोपी रखो, और ऐसे कुर्ता पैजामा, रोजा नमाज जिक्र वजीफा ऐसे करो, सब बताई हैं। मगर जब यह बात नहीं कही हो कि अल्लाह काम बनाए दे हैं तो फिर गुड़मुड़ाए दें। देखो अब जो आज का इल्म हासिल करा जा रहा है ज़ाहिरी है मसले मसाइल का, इस पर अंदाज़ा लगाओ दीन की जिम्मेदारी की के ऊपर रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं लिखवाए इन मसले को? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हदीस लिखने से मना कर दी है, सहाबा इसीलिए तो नहीं लिखी है, और जो सहाबा लिखी न तो हटा दी है। सहाबा के हाथ की लिखी कोई नहीं है हदीस। हाँ, सहाबा के बाद में शागिर्द लोग जो सहाबा से जो याद रखे हैं, सहाबा जो अपने शागिर्द का सुनन, वही लोग बाद वालन के जो सुनैन है वही लोग लिखी है। सबसे पहले बतावत है उलमा की मोता इमाम मालिक लिखी गई है, और इस सहाबी से के एक वास्ते से इमाम हदीस से ज़्यादा बतावत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस लिखना भी मना करें ना है, बताओ तो जिम्मेदारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहा है कि नहीं? सारे मसले लिखावन, क्योंकि क़यामत तक दिन चलना, कोई नबी नहीं आना है तो नहीं। बात समझो, तो जी का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने से मना कर, आज सारी मेहनत ऊपर है जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी मेहनत करें। अब मारिफत वाले इल्म के ऊपर एक घंटा मेहनत नहीं, मसला ही फंस गया है। भाई 13 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मसले सिखलाई ना हुआ? शराबत तो नहीं हराम बताएं, जुआ तो नहीं हराम बताएं, सूद भी तो हराम नहीं बताएंगे, पर्दे तो हुक्म नहीं बताएं, तो कौन चीज़ का इल्म सिखला रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब अल्लाह ताला कुरान में कहे कि नबी को भेजा गया 3 काम के लिए, तज़किया करेंगे और इल्म देंगे, आपको हिकमत की बातें देंगे,
اور دعوت نہیں مان وہ کئی بول رہے ہیں کہ دعوت ہم لوگ کر رہے ہیں نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کون علم سکھلائی ہے؟ پھر معرفت کا علم سکھلائی ہے، حقیقت کا علم سکھلائی ہے، اور شریعت کا علم تھوڑے دن میں بدلا دی ہے صحابہ کا. اور وہاں لے لو دیکھو سارے مدینے کے اندر آوا ہے تو وہاں اب دیکھو یہاں سے لو صحابہ میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے. جیسے آج جھگڑے رفع دین کرنے نہ کرنے کے ہیں تو یہ لوگ روایت نہیں ہے بے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، مالک بن حویرث کی، کوئی آخر میں ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے اور دیکھیں راشتوں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین سے نماز پڑھی نہیں. اور حنفی والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نہیں ہے، کوئی کہا تھا پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں رہے اور کہیں اور نماز پڑھ کے دکھلاؤں تو بغیر رفع دین کی نماز پڑھی. بہرحال دونوں طرف حدیثیں ہیں، رفع دین کرنے نہ کرنے کو صحابین کی ہیں. تو ای کا مطلب صحابہ دونوں طرح کر رہے ہیں، جو رفع دین والی نقل کریں رفع دین کر رہے ہیں، جو بغیر رفع دین کے بغیر رفع دین کے کر رہے ہیں. تو ایسا تو رہا نہیں کہ صحابہ جہاں پر آ رہے ہیں وہاں پر دوسرا صحابی کو پوری زندگی ان کے سامنے نہیں آوا، ایک ایک آسمان پر رہ رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کا دیکھے نہیں ہے کہ نہ دیکھنے نماز پڑھتے ہیں. بغیر رفع دین والے صحابی رفع دین والے کا کبھی پوری زندگی پڑھ نہیں دیکھ ان کا، اور رفع دین والے بغیر رفع دین کے نہیں. تو یہ کہے نہیں آپس میں لڑائی جھگڑا کریں اور ان سے کہے نہیں کہ تم حضور والی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، مسئلہ جو لاؤ یہ کہے نہیں کہیں. عبداللہ ابن مسعود مالک بن حویرث سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہے نہیں کہیں کہ تم بغیر حضور والی نماز نہیں پڑھ رہے ہو. اور مالک بن حویرث اگر دوسرے صحابی کا دیکھیں عبداللہ ابن مسعود کا تو کہے نہیں کہیں جب ہی آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے اور عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں، یہ کہے نہیں کہیں کہ تم حضور والی نماز نہیں پڑھ رہے ہو. ہم تو ایسے دیکھے ہیں. مسئلہ تو وہیں سے صاف ہو جیتا. ای کا مطلب ای کا کوئی جھگڑا ہی نہ آئیو، اصل جھگڑا اصل پر وہ لوگ رہا کہ اصل نماز میں خدا کا دھیان ہے. اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھی نہیں ایسے پڑھی، کیونکہ جب صحابہ دیکھیں ویسے کر رہے ہیں. تو کل ملا کے یوں سمجھ لو اصل چیز پر آؤ. مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف جو کام شروع کی نا وہ اسی لیے شروع کی نا ہے کہ صحابہ والا ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز امت کے اندر پیدا ہو جائے، اس سے ان کے دنیا میں بھی کام بنی آخرت میں یہ کے لیے آئے. مگر اب وہ کام بگڑ گئے. جیسے مثال کے طور پر ابھی عبد الشکور بھائی کو ایک دیں گاڑی کے بھیا جاؤ مہمان ہے ایک پیکٹ دودھ لے آؤ، جو دودھ لانا مقصد ہے نا ان کا. گاڑی خراب ہو جائے تو کیا کریے؟ گاڑی مروا کریے، گاڑی چھوڑ دے کہیں کھڑی کر دے پیدل جا کے لے کے آئیے کہ نہ آئیے. چھوڑو اب گاڑی خراب ہو گئی. یہ سائیکل دیں بتا سائیکل پنچر ہے تو کہیں بھیا سائیکل پنچر ہے، یا گر گوا یا کچھ ٹوٹ گوا تو کہیں سائیکل کھڑی کر دو، جاؤ پیدل لے آؤ. تو اب جو نظام سے کام نہیں بنا وہ نظام کا ہٹاؤ، کے علاوہ محنت کرو. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دماغ لگاؤ اپنا، کیونکہ اگر ایمان لگی ہو تو پھر یہی کی پابندی کری ہو. اب جو اور یہو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ یہ جھٹکا لاگ دکھلائی نہیں، کوئی نہیں دکھلاوا ہے. یو اللہ حال لائے دکھلانے کے لیے دیکھو جی تم سمجھ رہے رہو کہ ایمان چلبا تو ہماری اصلاح ہو جی، تربیت ہو جی، نبی والا کام کر رہے ہیں اور ان کی تابع داری کے بجن نہ چلے جی. اللہ حال لا کے سب چیزیں دکھلا دی نہیں کہ دیکھو یوں غلط رہا ہے. اب اگر یوں اللہ غلط دکھلا دی نا اب تم پھر ایمان لگی ہو، اب حال تمہارے اوپر ہے، وہ سمجھ لو. اب پہلے ہمارے مرکز میں بھی عام جو کام کرنے والے لوگ بچے ہیں، دیکھو صرف ہمیں مرکز میں آوا ہے مولانا صاحب پھنسے ہیں اکیلے، ابھی کوئی نہیں ماں ہے، کیونکہ کوئی سب کا لگائے رہے، کوئی اپنا مسئلہ نماز سے نہیں حل کرائے پائے، نہ اپنا نہ کسی کا. اب اگر تم ایمان لگی ہو یعنی اللہ دکھلا دی نا تو اب اگر حال ہے تو منہ نہیں بچ سکا تو یہ سمجھو پہلے. ہاں جیسے مان کے چلو کہیں پر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، پولیس ہے پکڑے، تم کہیں بھیا ہم کا نہیں بتا رہا، ہم سمجھے نا، ہم تو دیکھ کر رہن کہاں ہو رہا ہے، چھوڑ دے ایک مرتبہ اور دوبارہ پھر اگر تم کو کھڑے دیکھی تو پھر نہ چھوڑیے تب نہ چھوڑیے. تو اللہ اب نہ چھوڑیے، سمجھو اب حال نہیں ہے، اللہ سب کے اوپر نہیں ہو سمجھو. پھر تو ہم لوگ جو کنارے کا سوین کی اور کوئی تھوڑا ہے کہ جو کام اب نہ ہو بھی ایمان اصلاح تربیت نہیں ہو سکتا. پھر آخر تک مطلب جو کہیں وہ طرف گیٹ کھولے ہیں رومال کے نیچے روٹی نکالا کیے نہیں. اصل چیز ہے کہ جو بات ہمیں اگر قرآن و سنت، ہم لوگ تو ہر مرتبہ کہا تھا تو قرآن و سنت سے کوئی بھی بات اگر ہٹی ہے بتاؤ. ایسا تھوڑا ہے کہ ہم لوگ کو حرف آخر ہے یا ہماری بات کوئی غلطی نہیں ہو سکتا ہے. قرآن اور سنت سے ہٹی وہ بات تم بتاؤ ہم ان پر. تو یہ بات سیرت میں ہے اور اس پر زیادہ لوگ آئے ہیں. وہ جو بتائیں نا اعلیٰ درجے والی پہ محنت سب نہیں آیا پہ نہ سب آئے پہ ہیں. ہاں مدینے میں جو صحابہ رہے ہیں اپنی ضرورت نماز سے جوڑا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے، اور جو اسباب سے علاوہ رہا بی بچن کا اپنا دیتا رہا ہے. اب جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر محنت کری ہے تو کئی دن بے ہوش پڑے رہا بھوکے کر پئی ہو. اور ہم اگر چلہ 4 مہینے اتنے ضروری رہا ہے تو جتنے دلی مرکز میں رہوں 4 مہینے لگاوت رہے.
ہم کہہ رہے ہیں سب کا جو 12 بنکی کی رہے ہیں سب جن کا سب جاننا تو مولانا شریف، مفتی ظہیر، ڈاکٹر خالد، مولانا ریاض، مولانا الیاس، مولانا نفیس، مولانا انیس، حکمت علی، منظور بھائی، یہ سب کہاں 4 مہینے لگا بت رہے ہیں؟ تو ان کا راستہ الگ ہے، ہمارا الگ، ان کا دین الگ، ہمارا الگ، ان کے نبی الگ، ہمارے نبی الگ، اور غیر مسلمان کے خلاف بیان کرنا، غیر مسلمان سے مناظرے کر رہا، تو لوگ ان کا بہت مان رہا پہلے کہ بڑا کام کر رہے ہیں، اس کے بعد میں کہ امام مہدی آن ہوں، پھر نبوت کا دعویٰ کر دیں۔ تو اب جو ان کا ماننے نہ کہ بڑے ان کے پیچھے چلوا کوئی قادیانی ہوئی گے، اللہ رسول کا بڑا مانے نہ تھے کہ قرآن سنت پہ چلتا ان کا لات مار کے ہٹا دیتے، یہ اکیلے گمراہ ہوتے خالی۔ ہم کہا کہ ظاہری علم ہے نہیں کہ وہ بہت تو عمل نہیں کرتے، دوسرے سے کہیے دہیج نہیں کہ برات نہیں۔ ابھی ان سے یہ پوچھو یا رہی کہ کھانا کھانا کیسا ہے، تو کہیں اس سے دل سیاہ ہو یہ حرام ہے، بات سمجھو پہلے، یا رہی کہ کھانا اگر ان سے پوچھو کہیں حرام ہے دل سیاہ ہو جائے ہیں، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کھانا جو کھاوا گوا وہ حرام ہے گوا، اور تم ایک بھاگے ہوئے آدمی کے لیے جان دیتے تو یوں کہاں سے حلال ہوئی ہے؟ اپنی جان دے دو، جب وہ کھانا حرام ہوئے گا خالی اوپر سورہ فاتحہ پڑھی نام شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، اور تم اپنی جان جو اللہ غیر اللہ کے نام پر جب قربان کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو کہاں سے حلال ہے؟ اور اللہ قرآن میں جہاں پر 4 حرام بتائی ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ان میں 4 حرام بتائیں اللہ تعالیٰ، خون حرام ہے اور مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر ایک جانور ذبح کے وہ حرام ہو جائے، اور غیر اللہ کے لیے اپنی جان ہم قربان کرنے پر تو یوں کہاں سے حلال ہوا؟ کوئی صحابی یہ بات کہیں نا، صحابی تو اللہ کے لیے کہا رہے ہیں کہ ہمارا روما روما اللہ کے لیے قربان ہے، وہی کام بریلوی کر رہے ہیں تو شرک ہے۔ وہی شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین اولیاء، ان کے لیے اگر کھچڑا پکاوا دیں، شیرینی بنا دو تو وہ شرک بدعت ہوئے گا، اور تم اپنی جان مولانا صاحب کے لیے قربان کر دو تو جو ایمان آئے۔ مالے خرچہ کرتے ہاں اور تم جان خرچہ کری، ہاں جان قیمتی کہ مال قیمتی؟